السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 290 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع۔ اذا مانے جب، صلی یصلی نماز پڑھنا، احدکم احد مانے ایک، کوئی، کم مانے تم، احدکم تم میں سے کوئی، احدکم تم میں سے کوئی، اذا صلی احدکم جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، اذا صلی احدکم جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، الرکعتین دو رکعت، اذا صلی احدکم الرکعتین جب تم میں سے کوئی دو رکعت نماز پڑھے، قبل صلاة الصبح صبح کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاة الصبح جب تم میں سے کوئی فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے۔ فجر سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنن رواتب میں سے ہے۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت پڑھے، فَلْيَضْطَجِعْ چاہیے کہ لیٹ جائے، چاہیے کہ لیٹ جائے، عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى مانے پر، جنب مانے پہلو، ایمن مانے دایاں، الایمن ایمن مانے دایاں، دائیں پہلو پر، دائیں پہلو کے بل، عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ اپنے دائیں پہلو کے بل، یعنی دائیں کروٹ، دائیں کروٹ سو جائے۔ دائیں کروٹ سونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سونے کی کیفیت ایسی ہو کہ آدمی دائیں کان، دائیں کندھا، دایاں پاؤں یہ کیا ہو؟ زمین سے ٹچ ہو، زمین سے ٹچ ہو، بستر سے ٹچ ہو، دایاں پاؤں، دایاں کندھا، دایاں کان، دایاں گال، یہ بستر سے یا زمین سے ٹچ ہو، اور بایاں جو حصہ ہے وہ اوپر ہو، جیسے سونے کی مطلب نارمل کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سونے کا طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ ہے۔ اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاة الصبح فلیضطجع جب تم میں سے کوئی فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے تو چاہیے کہ سو جائے، فلیضطجع علی جنبہ الایمن اپنے دائیں پہلو کے بل، اپنے دائیں پہلو کے بل، چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، آرام کر لے اپنے دائیں پہلو کے بل، یعنی دائیں کروٹ۔ کل کے درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لیتے تھے تو اپنے دائیں کروٹ دائیں پہلو لیٹ جاتے تھے، آرام کرتے تھے۔ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یعنی وہ فعلی حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ فعلی حدیث ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث کون سی ہو گئی؟ قولی حدیث ہو گئی، یعنی آپ نے عمل بھی کیا ہے اور عمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کل کے درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اس حدیث کے سلسلے میں دائیں پہلو دائیں کروٹ لیٹنے کے سلسلے میں فجر کے بعد علماء نے 3 موقف اختیار کیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے تھے تو تھکے ہوتے تھے تو آرام کرتے تھے، تو یہ لیٹنا ان لوگوں کے حق میں مستحب ہے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، وہ اپنے گھر میں لیٹتے تھے، مسجد میں نہیں لیٹتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف ہے کہ وہ مسجد میں لیٹنے فجر بعد لیٹنے کو ناپسند کرتے تھے، منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ تو بعض علماء نے اس کا یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہ واجب تھوڑی ہے، سونا لیٹنا فجر کی سنت کے بعد لیٹنا واجب نہیں ہے، یہ مستحب کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں لیٹنے سے منع کرتے تھے، فجر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو لیٹتے تھے ان کو روکتے تھے۔ اور تیسرا جو موقف بیان کیا گیا وہ معتدل ہے، اور وہ یہی زیادہ اقرب الی الصواب ہے، یعنی درست ہے، راجح ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس لیٹنے کا تعلق سنت سے ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے سے ہے، سنت فجر سے ہے۔ اس لیٹنے کا تعلق کس سے ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے سے ہے، چاہے آدمی تہجد پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو، گھر میں پڑھا ہو یا کہیں اور پڑھا ہو یا مسجد میں پڑھا ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاۃ الصبح، صبح کی 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ سو جائے، فلیصلی علی جنبہ الیمن، اپنے دائیں پہلو پر، دائیں کروٹ سو جائے۔ تو یہ حدیث عام ہے، یہ سب کے لیے، ایسا نہیں کہ صرف تہجد پڑھنے والوں کے لیے ہے یا جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جب بھی آدمی نماز پڑھے، یعنی اس حدیث میں جو لیٹنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ نہ تہجد سے ہے نہ گھر سے ہے، اس کا تعلق 2 رکعت نماز سے ہے، 2 رکعت سنت سے ہے۔ اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاۃ الصبح، حدیث پر غور کیجیے، اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاۃ الصبح فلیضطجع علی جنبہ الایمن، جب تم میں سے کوئی 2 رکعت نماز پڑھے فجر کی 2 رکعت نماز سے پہلے، صبح کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے فرض، اس سے پہلے، فلیضطجع علی جنبہ الیمن، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ رواہ احمد و ابو داؤد والترمذی وصححہ، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے سنن میں ذکر کیا ہے، وصححہ، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی حدیث کیا ہے؟ درست ہے، صحیح ہے۔ اسی لیے فجر کی 2 رکعت نماز کے بعد آرام کرنا، دائیں پہلو پر لیٹنا، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنف کے اندر حضرت امام معمر رحمہ اللہ کے حوالے سے اور ایوب اور ابن سیرین رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ اثر نقل کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد
دائیں پہلو پر لیٹتے بھی تھے اور لیٹنے کا، آرام کرنے کا حکم بھی دیتے تھے. یعنی دائیں پہلو پر لیٹنے کا صحابہ اکرام عمل بھی کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی تاکید اور اس پر عمل کرنے کی دعوت بھی دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود اس پر عمل کرتے تھے اور حدیث بیان کر کے لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیا کرتے تھے. یعنی فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا، یہاں حدیث میں دائیں پہلو پر لیٹنے کا حکم دیا گیا ہے. دونوں حدیثوں میں آپ دیکھیں علی شقہ الایمن. پہلی روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے تھے. اضطجع علی شقہ الایمن. اور آج کی جو حدیث ہے اس میں کیا ہے؟ فلیضطجع علی جنبہ الایمن. تو دائیں پہلو پر لیٹنے کی یہاں تعلیم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی ہے اور حکم بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے تھے تو سونے کا ادب بھی آپ نے یہی سکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو پر لیٹتے تھے. اور دائیں پہلو پر لیٹنے کی طبی اور شرعی اعتبار سے بڑے فوائد ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر کہ سینے میں دل بائیں جانب ہوتا ہے. دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں دل بائیں جانب ہوتا ہے، لٹکا ہوتا ہے. اس لیے انسان جب بائیں پہلو پر سوتا ہے تو نیند گہری آتی ہے، کیونکہ اس حالت میں دل دبا ہوا اور سکون اور راحت میں ہوتا ہے. اور جب بندہ دائیں پہلو پر سوتا ہے، اس پہ دائیں پہلو پر آدمی سوتا ہے تو اتنی گہری نیند اسے نہیں آتی ہے، کیونکہ اس حالت میں دل اتنا پرسکون نہیں ہوتا ہے. تو یہی حکمت ہے کہ اسلام نے دائیں پہلو پر لیٹنے اور سونے کی تعلیم دی ہے، تاکہ ایک دم بالکل غافل نہ ہو. کیونکہ جب آدمی بائیں پہلو پر سوئے گا تو دل کیا ہوگا؟ دبا ہوا ہوگا اور آدمی بہت ہی گہری نیند میں چلا جائے گا. جب آدمی دائیں پہلو پر سوئے گا تو وہ کیفیت نہیں ہوگی، یعنی آدمی کو گہری نیند میں نہیں ہوگا، ایک دم بندہ غافل نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے جو سنت 2 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت سنت کے بعد آپ دائیں پہلو پر لیٹتے تھے. اور یہ دائیں پہلو پر لیٹنا، یہ اس کیفیت میں دل کی جو پوزیشن ہوتی ہے کہ آدمی گہری نیند میں داخل نہیں ہوتا ہے، گہری نیند میں داخل نہیں ہوتا ہے. اور سونے کا ادب بھی یہی ہے کہ آدمی دائیں پہلو پر لیٹے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عشاء بعد آ کر کے رات میں سوتے تھے تو حدیث کے بہت سارے الفاظ ہیں، اس میں یہی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو پر لیٹتے تھے، دائیں کروٹ آپ سوتے تھے. تو دائیں کروٹ پر سونا بھی چاہیے، اور دائیں کروٹ صبح کے وقت فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد بھی لیٹنا چاہیے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، صبح جلد بیدار ہونا چاہیے. صبح جلد بیدار ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس حدیث پر عمل کب ہوگا؟ جب صبح اٹھیں گے. تو اس حدیث کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم صبح جلد بیدار ہوں. فجر کی اذان ہو گئی تو اب ہمیں سونا جائز نہیں، اب ہمیں اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، سنت پڑھنا ہے، لیٹنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے. تو فجر میں جلدی بیدار ہونا ہے، صبح اٹھنا چاہیے. پہلی اس حدیث کا پہلا میسیج اور پہلا پیغام یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیے. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ فجر سے پہلے، جماعت سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیے. اس حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ 2 رکعت سنت کے بعد فجر کی جماعت سے پہلے، جیسے 2 رکعت سے فارغ ہو گئے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہیے. اور چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی
کہ سونے کا ادب یہ ہے کہ آدمی دائیں پہلو پر سوئے، دائیں کروٹ لیٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔